اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ معزز حاضرین و ناظرین، میں محمد مدثر فاروقی بابرکت رمضان کے ساتھ حاضر ہوں میٹرو ون نیوز کے اوپر۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف بخشا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی اور آپ لوگوں کی مغفرت کے لیے یہ مہینہ بھیجا۔ حاضرین و ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا، اور اس میں آنے والی وہ راتیں جو تمام مہینوں میں تمام راتوں سے افضل راتیں ہوں گی۔ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک پل، ایک ایک وقت، صبح اور شام ہمارے لیے اور آپ کے لیے پرنور اور باعث خیر ہیں۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مولانا سعد نعمانی اکیڈمی فاؤنڈیشن کی طرف سے موجود ہیں قاری محمد ہارون صاحب، جن کی تلاوت قرآن پاک کی طرف سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ وہ اکیڈمی ہے جو کراچی، بالخصوص پاکستان اور کراچی کے اندر مدینہ منورہ سے تشریف لائے مولانا سعد نعمانی صاحب نے اس اکیڈمی کا تعین کیا، جہاں پر قرہ حضرات تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں سے ائمہ تیار کیا جاتے ہیں، جو لوگ مساجد کے لیے امام کی خشوع و خضوع کی آواز سے سرزوس ہو سکتے ہیں۔ پرنور اور مسرت حاصل کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب قاری محمد ہارون صاحب کو۔ اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب قاری محمد ہارون صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. یہ تھے ماشاءاللہ جناب مولانا قاری محمد ہارون صاحب. آپ شیخ سعد نعمانی فاؤنڈیشن سے زیر تعلیم ہیں. یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں سے ماشاءاللہ مکے اور مدینے کی طرز پہ قراء کو تیار کیا جاتا ہے. معزز حاضرین، رمضان شریف کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی. اللہ اور اللہ کے رسول اگر ہم سے راضی ہو جائیں تو اس سے بہتر اور کوئی ہمارے لیے جیت نہیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جنت پا گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش کروا لی. معزز حاضرین، میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب قاری راؤ محمد علی صاحب. راؤ محمد علی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جناب قاری راؤ محمد علی صاحب. جزاک اللہ. مدرس تھانوی صاحب ماشاءاللہ بابرکت مہینے میں بابرکت رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں اور مبارکباد پیش کروں گا آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ میٹرو ون کے وساطت سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تحت اللفظ میں پروردگار عالم حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر، حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر، ہے انحصار عالم پروردگار عالم. یہ بستیاں یہ صحرا یہ کوہ یہ سمندر، سبحان اللہ. یہ بستیاں یہ صحرا یہ کوہ یہ سمندر، رنگوں کا یہ تبسم ہریالیوں کے اندر، رنگوں کا یہ تبسم ہریالیوں کے اندر، فطرت کے ہیں نمونے کیا کیا بنائے تو نے، میرے مولا فطرت کے ہیں نمونے کیا کیا بنائے تو نے، بخشی بہار عالم پروردگار عالم چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو، چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو، بخشی بہار عالم پروردگار عالم. اور تجھ پر بھی ہم فدا ہوں تیرے نبی کو چاہیں، تجھ پر بھی ہم فدا ہوں تیرے نبی کو چاہیں، قرآن ہماری منزل سنت ہماری راہیں، قرآن ہماری منزل سنت ہماری راہیں، ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی، ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی، دیکھیں غبار عالم پروردگار عالم، ہر سانس اس کی پیاسی وہ جوئے بار عالم پروردگار عالم. جب آنکھ میں رقم ہو جلووں کی سرخیاں سی، جب آنکھ میں رقم ہو جلووں کی سرخیاں سی، دیوارے زندگی میں کھل جائیں کھڑکیاں سی، سورج سا مجھ میں اترے جب کوئے جاں سے گزرے، سورج سا مجھ میں اترے جب کوئے جاں سے گزرے، وہ شاہ سوار عالم پروردگار عالم. اور سینہ سلگ رہا ہے آنسو چھلک رہے ہیں، میرے مولا سینہ سلگ رہا ہے آنسو چھلک رہے ہیں، وہ میری معصیت کو رحمت سے ڈھک رہے ہیں، وہ میری معصیت کو رحمت سے ڈھک رہے ہیں. قدموں میں گر پڑا ہوں میرے مولا قدموں میں گر پڑا ہوں، فردوس میں کھڑا ہوں، قدموں میں گر پڑا ہوں فردوس میں کھڑا ہوں، میں شرمسار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم. سبحان اللہ. یہ تھے جی قاری راؤ محمد علی صاحب. کیا بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں. جناب، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے
اور فضیلت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اگر اس مہینے میں مجھ سے اور آپ سے اور سارے نبی کی امت سے راضی ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنے، انشاءاللہ آمین رب العالمین۔ حضرت کیا کہیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ آپ ذرا فضیلت پہ بیان فرمائیے رمضان شریف کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا دن کی عبادات ہیں، کیا رات کی عبادات ہیں، کون سی عبادات کرنی چاہیے، کن کن عبادتوں سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ آپ کی اجازت سے بتاؤں میں کہ ہمیشہ ہمیں ہمارے گھر سے یہ بات سکھائی گئی، ہمارے نبی کے دین سے سکھائی گئی، ہمیں قرآن سے سکھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک بے شک، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے نبی کے اوپر نبوت اتاری اور جب یہ ہمارے دین کی تخلیق ہوئی، جب ہم سب ان کے بعد امتی مسلمان ہوئے، تو ہر جگہ پھر یہ بات ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی فضیلتیں ہیں؟ کیا خالی حقوق اللہ ہی رمضان شریف کا مہینہ ہے یا حقوق العباد بھی ادا ہونے چاہیے؟ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ تو حقوق اللہ میں آتا ہے۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ کیا صرف افطاری رکھنا رمضان ہے، روزہ رکھنا رمضان شریف ہے، یا روزہ کھلوانا بھی رمضان ہے؟ کیا صرف اپنے لیے مال خرچ کرنا رمضان ہے یا لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنا بھی رمضان ہے؟ فضیلت فرمائیے جناب قاری راؤ محمد علی صاحب۔ ماشاءاللہ، ویسے تمام چیزیں آپ نے کور کر دی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ جہاں جہاں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں۔ بے شک، یقیناً کوئی ایسی بات، یقیناً جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کان بھی سماعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ اتنا ہی کافی۔ رمضان المبارک کے لیے فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بے پناہ، جو 11 مہینوں میں جو فضیلت نہیں ہے وہ رمضان المبارک کو عطا کی گئی ہے۔ اور یقیناً پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یقیناً جہاں دن میں بہت سارے عبادات کے سلسلے رکھے ہیں، رات کو بھی خاص طور پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، برکتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ بے شک، اور یقیناً ہم نے بڑوں سے سنا، علماء کرام سے سنا ہے، ہمارے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر سے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہی اصل چیز ہے۔ اب دن کے حوالے سے اگر آپ بات کی تو ہمارے سب سے پہلے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو کہ فرض کی گئی ہے، بے شک، ہم بالکل پڑھیں، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی سلسلہ رکھیں۔ حقوق العباد ہم بھول جایا کرتے ہیں، ہمارے اخلاق، یقیناً جو کہا جاتا ہے اخلاق کے بارے میں کہ جس کا خون اچھا ہے اس کا مطلب اس کا اخلاق اچھا ہے، مینز کہ ہمیں فیملی ہسٹری ہماری پہچانی جاتی ہے ہمارے اخلاق سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے حوالے سے خاص طور پہ درس دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں، ویسے تو پوری زندگی اخلاق کا، بے شک، نماز کہا جاتا ہے نماز 5 ٹائم فرض ہے لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، بے شک، اور یقیناً ہمیں اخلاق پہ خاص طور پر کرنا چاہیے سلسلہ۔ حقوق العباد کا خاص طور پہ اخلاق یقیناً ایک زیادہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور جہاں تعلق عبادات کا وہ ہم کریں، یقیناً حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اور اگر دن کے وقت اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفید پوش افراد کی ہیلپ کر رہے ہیں، پچھلے کئی پروگرام میں ٹیلی ویژن پہ میں نے یہ اس بات کا ذکر کیا، تو ہم اس کی جو ہے نمود و نمائش نہ کریں۔ بے شک، نمود و نمائش کی تو حضرت ویسے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ دین کا کوئی کام حقوق العباد کے طور پہ کرنا چاہتے ہوں، آپ ایسے کام کریں کہ جس میں اس کی انسان اپنی تذلیل محسوس نہ کرے، یعنی کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بالکل کچھ ایسے لوگوں کو پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے قابل تو ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے شرماتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اچھے گھروں کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے حالات ان سے زیادہ اور ان کے اللہ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا، لیکن وہ زکوٰۃ پوش لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو کیا زکوٰۃ ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم تحفے کے طور پہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا کے نہ دیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو؟ اس متعلق حضرت آپ کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک ہم نے سنا ہے بڑوں سے، علماء کرام سے، کہ زکوٰۃ کا بتا دینا بہتر ہے، بہتر عمل یہ ہے کہ آپ ان کو بتا کر دیں،
اور جہاں تک تعلق ہے سادات کا، سادات کو ہم زکوٰۃ، فطرہ اور یہ ساری چیزیں نہیں بے شک نہیں دے سکتے، اور دینی بھی نہیں چاہیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، علماء کرام، مفتی کرام آج بھی منع فرماتے ہیں، سختی کے ساتھ منع بے شک فرماتے ایسا ہی ہے، ہیں، لیکن اگر ہم سید دے کو رہے ہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ، فطرہ اور یہ ساری چیزیں ہم نہیں دے سکتے۔ جی نہیں لگ سکتے، اگر ہم بات کریں کہ عام لوگوں کی سفید پوش افراد، سفید پوش بیسیکلی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بے شک نہیں پھیلا، اور جب ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر ہم پوری دنیا کے سامنے اس کی پکچر پروموٹ کریں گے، دکھائیں گے ہم نے ان صاحب کو زکوٰۃ دی ہے یا ان صاحب کو فطرہ دیا ہے، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، بالکل جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، جذبات مجروح عزت ہو نفس سکتے ہیں، مجروح ہو سکتے ہیں، اور یقیناً وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بے شک ایک صاحب نے اچھا ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کو کرنی ہی ہے، بعض NGO کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پکچر ان کو شو کرنی ہوتی ہے آگے تاکہ ڈونیشن وغیرہ مل سکے، تو اگر دینی ہی ہے بحالت مجبوری تو پکچر کو بلر کر دیا جائے، جی جی، تاکہ پکچر نظر نہ آئے، جذبات مجروح نہ ہوں۔ اور رات کے لیے خاص طور عبادات کا جو آپ نے فرمایا، ہم سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، سحری سے اینڈ وقت پہ نہ اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ تہجد کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول عبادت ہے اور لاڈلی عبادت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو یقیناً رب کی بارگاہ میں ایک عام نمازوں میں ہم جائیں اور تہجد میں جائیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، آمین، روزانہ پڑھنے کی توفیق دے، خاص طور رمضان مبارک خوبصورت ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، تو خوبصورت ساعتوں میں صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، سحری میں اٹھنا ہے، جسٹ ایک اب 15-20 منٹ پہلے ہم اٹھیں اور اس کے بعد ہم تہجد کی نماز ادا کریں تو اللہ بہت خوش ہوگا، اللہ کا رسول بہت خوش ہوگا، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ اس وقت چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف، ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد حاضر ہوں گے پروگرام بابرکت رمضان۔ معزز حاضرین، جیسے کہ ہم اس وقت بریک سے پہلے بات کر رہے تھے رمضان شریف کے فضائل کے اوپر کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں اور کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، کن عذر کی بنیاد کے اوپر روزہ رکھا اور توڑا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان، جن کی آواز نہ صرف کراچی، پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں سنی جاتی ہے نعت خوانی کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ بابرکت رمضان کے اندر موجود ہیں نہ صرف کراچی کے بلکہ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں اور ہم سب کے ہر دل عزیز محترم جناب اسد ایوب صاحب۔ میں آپ کو اپنی ناظرین کی طرف سے، میٹرو ون کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے آنے سے جو اس پروگرام کو عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی اور جو 4 چاند لگائے، اس بات کا کوئی ثانی نہیں۔ اسد ایوب صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ آئے ہیں اور رمضان شریف کے متعلق بھی آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں بہت دیر سے بے چین تھا کہ آپ آئیں اور میں آپ کے ہاتھ آپ سے کچھ نعت سنوں، تو آپ کوئی نعت کلامیہ پیش فرمائیں، نعتیہ کلام آپ پیش فرمائیں، جس کے لیے میں آپ کا منتظر۔ سب سے پہلے تو مدثر بھائی آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، میٹرو ون نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ کنگز بلڈرز کے زیر اہتمام یہ بابرکت رمضان کی محفل سجائی ہے۔ میری دلی دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین سر، آپ کے خانوادے کے لیے بہت دعائیں، بہت شکریہ، آپ بہت دل سے دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے آپ کے بہت ہی قابل احترام مولانا اسد تھانوی صاحب کے لیے میں بہت دعا گوں، جزاک اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہمارے کے سر ساتھ کا تاج زندگی دے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین سر، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں اسد ایوب صاحب جیسے لوگ آ رہے ہیں، تو مجھے بن ہاشم فارمیسی، آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی کی بڑی سپر مارٹس میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، میں نے کہا اسد ایوب صاحب آئیں گے، ایک مہمان اور ہوں گے، ایک قاری حضرات ہوں گے، تو بن ہاشم سپر مارٹ اینڈ فارمیسی نے آپ کا نام سن کر، میں بالکل بہت ایمانداری سے بتاؤں، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر، تو بن ہاشم والوں نے آپ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بن ہاشم ایک بڑا نام ہے کراچی کا، جہاں پہ ان کی کراچی میں کئی برانچز ہیں الحمدللہ، اور ان کا بڑا نام اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جب کارپوریٹ سیکٹر میں مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں تو بن ہاشم ماشاءاللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کراچی کے اندر، بڑے بڑے مارٹس میں ان کا نام آتا ہے۔ تو آج ان لوگوں نے بھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں، حضرت آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے، قاری صاحب کے لیے تھا جنہوں نے تلاوت فرمائی۔ حضرت نعتیہ کلام پیش فرمائیے۔ مدثر بھائی، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بیت اللہ کا اس وقت طواف کر رہے ہوں گے، ہم بھی تصور باندھ کے اس حمد کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا تا عمر کر دے آنا مقدر سب کا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ نے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جب بھی عمرے پہ جاتا ہوں اور یا اللہ کے گھر پہ حاضر ہوا، 2008 میں حج کیا میں نے، تو جب بھی میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوا مجھے ایک یہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اور ایک کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر تو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا میں، یہ دو اشعار مجھے ہمیشہ یاد رہے. اور جب بھی میں مدینہ پاک طیبہ جاتا ہوں تو مجھے ایک وہ نعت بہت میں جب بھی ہوتا ہوں کہ بہت میں پڑھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا. کراچی کے مشہور و معروف نعت خواں جناب
اویس رضا قادری صاحب کے، ہم کو بلوائیں گے آقا یا رسول اللہ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. اور بہت ہی خوبصورت اشعار ایسے جو دلوں کو سما جائیں اور دلوں میں سمانے کے بعد لوگوں کی روحوں میں اتر جائیں. اور اللہ کے گھر جانے کا جو ایک انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے، اور ایسے اشعار انسان کو بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑا لوگوں کو ایسی جگہوں کی طرف کھینچ کے لے کر جاتے ہیں. بے شک انسان کا مقدر، اس کا نصیب تو ضرور اللہ کے گھر ضرور جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک ایسے اشعار سن کے ایسے ماحول کو ایسے بڑا وہ ہوتا ہے اور لوگوں کے بڑے وہ ہوتا ہے. اچھا، جیسے کہ آپ بتائیں اسد بھائی، اس وقت پہلا رمضان شریف کا عشرہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت. تو عشرہ رحمت میں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی فرمائیے کہ عشرہ رحمت کی سے کیا مثال ہے اور کیا خاص دعا ہے جو پہلے عشرے میں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ پھر دوسرا عشرہ آئے گا عشرہ مغفرت، پھر عشرہ جہنم سے خلاصی ہے جو تیسرا عشرہ ہے. تو وہ کون سی دعا ہے جو عشرہ رحمت میں پڑھنی چاہیے؟ عشرہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ تو پورا مہینہ ہی ماہ رحمت ہے حضرت ہے، اور اس میں تو یہ تو پورا مہینہ ہی برکت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت والا مہینہ ہے. کیونکہ شیطان کو، تمام شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور فرمایا جاتا ہے، جہاں تک میں نے سنا، کہ اگر رمضان شریف کے اندر کسی کو موت آ جائے، کسی مسلمان کو، مومن کو موت آ جائے، تو جیسے ہی وہ بس انتقال ہوتا ہے تو بلا حساب کتاب وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ جو رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے جو 3 حدیث شریف میں روایت ہے، تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ رحمت سے، عشرے سے کیا وہ ہے؟ اس پہ حضرت تھوڑی آپ روشنی بھی ڈالیں. ویسے تو آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی کیونکہ دین پر ماشاءاللہ کافی آپ عبور رکھتے ہیں اور آپ بات کرنے میں ماہر ہیں، آپ کا میں فین بھی ہوں، سنتا رہا ہوں آپ کو، سن کر ماشاءاللہ. مدثر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ماشاءاللہ جس محبت اخلاص کے ساتھ آپ نے چیزوں کو سماعت کیا، ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر بہن طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین اللہم. اور میں تو ایک طالب علم ہوں اور حضرت ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں. بے شک میں کیا گفتگو کروں گا، بلکہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا سیکھتے ہیں. بے شک سیکھتے اور ان سے سیکھی ہوئی بات کو کوشش ہوتی ہے کہ امت میں آگے منتقل کر دیا جائے. حضور کا فرمان ہے نا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہے تو وہ کسی کو پہنچا دو. بے شک. تو بات یہ ہے، ہم تو صرف شکر پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بے شک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ صیام پھر سے زندگی میں نصیب فرمایا. ہزاروں لاکھوں لوگ کل تک ہمارے ساتھ اس دنیا میں، اس شہر میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج یہ رمضان ہے اور آج یقیناً وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کے آگے جو یہ اس نے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. بات یہ ہے کہ ہم ان مہینوں میں ان عشرہ رحمت کی رحمتوں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. وہ جو دعائیں آپ نے ذکر کیا وہ حضرت آپ کو بہت بہتر بتائیں گے، کیونکہ حضرت کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہم سن سکتے ہیں. بے شک. بتانے والی شخصیات ہمارے علماء ہیں. حضرت آپ بتائیے کہ جیسے ماشاءاللہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، تو کچھ عبادات ہیں جو پورے 30 دن کی ایک جیسی ہیں، روزہ رکھنا ہے، سحری کھانی ہے، افطار کرنا ہے، حقوق العباد میں لوگوں کی مدد کرنی ہے، پھر تراویح میں قرآن پاک سننا ہے، سنانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تراویح میں قرآن پاک سنائے، تہجد ہیں، نوافل ہیں. وہ کون سی دعا ہے جو پہلے عشرہ رحمت میں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں مدثر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ، اور قرأت بھی بہت اچھی فرماتے ہیں، ہم نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بابرکت ٹرانسمیشن، بابرکت مہینے میں جو آپ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے اسد بھائی تشریف لائے، ان کو ویلکم کہوں گا آپ کی جانب سے. شکریہ. اور یہ کنگز بلڈرز ماشاءاللہ، جو بلڈر کی دنیا کا نام کنگ ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ لوگ خدمات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں سر، ہم سے ہم کچھ نہیں کر رہے. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے. بے شک. اور یقیناً یہ اس چینل کے ذریعے دنیا بھر میں آواز جہاں تک ہماری پہنچے گی. تو اتنا ہی میں کہوں گا کہ آج الحمدللہ پہلا ہم نے افطار کیا ہے، اور اللہ نے سعادت بخشی ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں، بے شک ہم میں سے کچھ لوگ ہوں یا نہ ہوں، بے شک کچھ پتہ نہیں ہے. سلسلہ زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک علماء کرام سے ہم نے سنا ہے، ہم رحمت کی بھیک مانگے، رحمت کی بخشش کی بھیک مانگے. پہلے شب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً
ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دے کر کوئی دعائیں مانگیں تو یقیناً دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جایا کرتی ہیں. بے شک. اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں یقیناً آپ سیدہ کائنات کا وسیلہ دے کر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانگتے ہیں سیدہ کائنات کے وسیلے سے تو الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے. بے شک. تو رحمت کے مہینے میں ہم رحمت کی دعا مانگیں، یقین رحمت کی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بالکل پھر پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے. اور جو آج کل جو حالات ہیں، جو سچویشن چل رہی ہے، اگر آپ اکنامک کی کنڈیشن دیکھیں، اگر آپ ورلڈ وار دیکھیں، سلسلہ چل رہا ہے، اور وطن پاکستان اس وقت بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے، اور یقیناً اسی مہینے ہمیں وطن پاکستان ملا ہے تو ہم سب کے لیے یقیناً اور آپ کو پتہ ہے اس مرتبہ تو رمضان شریف بھی 23 مارچ پاکستان کو ہوا ہے. بالکل بالکل. اس میں تو یہ ماشاءاللہ میں جب کل رات چاند کا اعلان ہوا تو میں نے کہا واہ 23 مارچ یوم پاکستان بھی ہے، پہلا روزہ بھی ہے، ایکسائٹمنٹ ڈبل ہو گئی. اور نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور اسی رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے 27 شب کو جو ہے ہمیں یہ پاکستان نصیب فرمایا. بے شک بے شک سر، یہ تو بس اللہ کا بہت شان کریمی ہے. مشکور ہوں، ممنون ہوں اللہ کے کہ اللہ نے ہمیں اس پاک وطن میں پیدا کیا، جس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس ملک نے ہمیں عزت دی. ہم سب کو مسلمانوں کے لیے کیونکہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا، تو اس ملک کیونکہ آج 23 مارچ بھی ہے، آپ نے بہت اچھا یاد دلایا. تھوڑی سی بات اپنے ملک کے لیے بھی ہو جائے، کیونکہ اسلام اور وطن دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دو چیزوں کے اوپر اگر آپ اپنی جان وہ دیں گے تو انسان اس میں شہادت کا درجہ نصیب کرتا ہے. دیکھیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے لیے جان دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وطن کے لیے جان دیتے ہیں، دونوں کو شہادت کا درجہ. دیکھیں جب ہندوستان میں بر صغیر انڈو پاک میں جب مسلمان رہ رہے تھے تو وجہ کیا تھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. بے شک. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. کہ ہم قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں. کیوں؟ مذہب کے اعتبار سے. کہ ہم مسجد جاتے ہیں، یہ مندر جاتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، یہ بتوں کو مانتے ہیں. تو ہم تو ویسے تو صحیح رہ رہے تھے، لیکن یہ ہماری مذہبی عبادات ہیں، یہ رسومات ہیں، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے یہ فکر پیش کی. اور 23 مارچ 1940 کو اللہ رب العزت نے لاہور میں مینار پاکستان کے پاس اس قرارداد کو منظور کروایا. تو یہ ملک جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا. ہمارے آپ کے ہم سب کے جو اجداد نے جو قربانیاں دیں، ہندوستان میں رہ رہے تھے، زندگی گزر رہی تھی، لیکن کیا اپنی مذہبی عبادات کو ہم اس طریقے سے کر پاتے تھے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں ہندوستان میں جس طریقے سے مسلمان ابھی تک، چاہے وہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے وہاں پر مسائل ہوں، عبادات کے حوالے سے مسائل ہوں، جن مسلمانوں کو مسائل کا وہاں پر سامنا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس وقت اس فکر کو دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہبی تشخص بالکل الگ ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اجداد کی قربانی سے اور اللہ کی خاص نظر کرم سے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا. اللہ ہمیں اس کو سنبھالنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ ناظرین. اس وقت چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف. ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، کہیں نہیں جائیے گا، رہیں ہمارے ساتھ بابرکت رمضان. ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد میٹرو ون نیوز کے پروگرام بابرکت رمضان. میری خوش نصیبی کہ میرے پروگرام کے اندر اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مولانا محمد بلال فاروقی صاحب نے. جامعہ محمدیہ گلستان جوہر سے آپ فارغ التحصیل بھی ہیں اور ماشاءاللہ دورہ حدیث بھی کر رہے ہیں. علم کے اوپر بڑی آپ مدلل بات کرتے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب مولانا محمد بلال فاروقی صاحب. بلال فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اس پروگرام کو عزت بخشی. اور اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے بابرکت رمضان کے حوالے سے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے رمضان کے متعلق؟ کیا آپ اس میں اپنی رائے رکھتے ہیں؟ عشرہ رحمت اس وقت چل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے ہی رمضان کا حسن. اور رمضان کی مین عبادت ہی یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح میں قیام کرنا ہے. 5 وقت نماز بھی فرض ہے ساری زندگی کے لیے، جب سے آپ بالغ ہوں اور جب سے آپ
بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی نماز اور آخری سانس تک نماز ہم نے اور آپ نے پڑھنی ہے، کیا فرمائیں گے؟ کس طرح ہم اپنے روزے کو انجوائے کیسے کریں؟ تھوڑا سا یہ بتائیں آپ مولانا صاحب۔ روزہ رکھنا الگ بات ہے، روزے کو انجوائے کرنا الگ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل روزہ رکھنے سے لوگ تھوڑا سا ڈائٹ کانشیس بھی ہیں، تھوڑا سا اسد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ ڈائٹ کانشیس رہتے ہیں۔ کس طریقے سے ہمیں روزے کو لے کے چلنا چاہیے کہ لوگ روزہ رکھ کے بہت اپنے اوپر روزے کو حاوی کر لیتے ہیں، روزے کو بالکل بھاری بنا دیتے ہیں؟ عبادت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ عبادت بھی رہے، اللہ خوش بھی ہو جائیں، عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے۔ نماز اگر آپ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں اور اگر سامنے کوئی قاری اچھا ہو تو پھر بندہ چاہتا ہے 1 سپارہ نہ ہو 2 سپارے ہوں، 1 گھنٹے کی تراویح نہ ہو 2 گھنٹے کی ہو۔ اور رمضان کا اگر کیا تھوڑا سا بیان فرمائیے حضرت، کیا آپ اس میں متعلق آپ کی رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی زبردست سوال، اور سوال کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے بہت سارے پوائنٹ دیے، پہلو دیے آپ نے، اور یقیناً بہت ہی زبردست سوال۔ اور یہ سوال جو ہے اگر ہم اس کی گفتگو اگر کریں ہر روز تو پھر بھی یہ سوال ختم نہیں ہوتا، بے شک، کیونکہ آپ نے اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اصل میں ہے کیا چیز، یہ عشرہ رحمت یہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بے شک کر دیے گئے، کما کتب علی الذین کہ جیسا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر فرض کیے گئے، من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک سوال ہے، سوال یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ 70 ماؤں کو اگر ہم کھڑا کر دیں تو ان کی محبت بھی کم ہے، بے شک اللہ رب العزت کی محبت ان ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو اپنے بندے سے محبت ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو معاملہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں کہ تم صبح نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک پیاسے رہو، بھوکے رہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے تو یہ جو حکم اللہ پاک نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے درجات کو بلند کروں، میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر لوں، میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں۔ میرا بندہ جب گھر میں رہے گا، جب روزہ رکھے گا، جب پیاسا رہے گا، جب اپنے نفس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا تو وہ بندہ میرے قریب آ جائے گا، وہ بندہ میری رحمت کو حاصل کر پائے گا۔ بے شک۔ تو یہ جو مقصد ہے نا پیاسا رہنے کا مقصد اور بھوکا رہنے کا مقصد، یہ مقصد یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے حضور۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی روزے کے اندر نا بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ نفس کو کنٹرول کرنا، جب آپ کھائیں گے کم، آپ پئیں گے کم، تو آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر تو وہ بہت ماہر ہیں، بہت تیز ہیں، ترقی کر لیے، گاڑی کوٹھی بنگلہ سب چیزیں بنائی ہیں، مطلب دنیا کے اندر یوں سمجھ لیں کہ وہ مجاہد ہیں، لیکن اپنے نفس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، غلام ہے۔ تو یہ جو مجاہد ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، دراصل غلام ہے۔ جزاک اللہ۔ دراصل جو مجاہد ہے نا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ مقصد یہ کہ ہم اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیں۔ پورا سال ہم چل رہے ہیں، نفس کے تابع ہو رہے ہیں، ہم نفس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے نفس کو ختم کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ تراویح پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نفس کو مٹا کے تراویح پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نفس کی جو آگ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ دوران روزہ لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، یار غصہ نہیں کرو، روزہ ہے، ناپ تول میں کمی مت کرو، روزہ ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں لوگ تھوڑا سا دل بڑا کر لیتے ہیں کہ یار روزے سے ہیں، ایسے روزے کا کیا فائدہ اگر ہم لوگوں تک ان کے حق نہ پہنچا سکیں۔ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ حضرت۔ تو حضور دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے پوائنٹ دیا نا یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد پہلے حقوق العباد میں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، پھر جب کنٹرول ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے نفس کے اندر صبر بھی آتا ہے، شکر بھی آتا ہے، برداشت بھی آتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا یہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کروا رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل امتحان کا مہینہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی بات کو مانتے ہیں یا جو رب نے فرمایا ہے وہ بات مانتے ہیں ہم۔
سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں حضور، بس اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، صبر کا پہلو بھی ہے، شکر کا پہلو بھی ہے، برداشت کا پہلو بھی ہے. لیکن یہ روزہ، نماز، تراویح، یہ ہمیں ہر چیز سکھاتی ہیں. اور یہ دراصل یہ جو چیز ہے نا، سارا جو خلاصہ ہے رمضان کا، پورا خلاصہ، وہ خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو اپنے تابع کرنا ہے. یہ خلاصہ ہے رمضان مبارک کا. اور حضرت یہ بتائیں، وہ جو اللہ رب العزت میں دن میں روزہ اور رات میں قیام جب انسان کرتا ہے یہ تراویحوں میں، اس پر اجر کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے؟ سبحان اللہ. دیکھیں حضور، پورا سال جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نا یوں سمجھنے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر سیل سے زیادہ بھی اگر ہم کہیں تو گرینڈ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. تو رات کی سیل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری، ہر چیز فری ہے. لوٹ لو. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، دنیا کے اندر نا جو سب سے آسان کام ہے، اگر میں آپ کو کہوں تو حضور آپ فرمائیں گے کہ ماں ناراض ہونا تو جا کے ماں کے سامنے بیٹھ جاؤ، ماں راضی ہو جائے گی، یہ آسان کام ہے. لیکن حضور یہ بھی کام تھوڑا سا مشکل ہے. ماں کے سامنے جا کے تھوڑا سا اپنا شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، پھر ماں مانتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرنا پڑتا. دل میں بات آئی تو اللہ پاک نے سارے گناہ معاف فرما دیے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 40 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک مختصر سا نقطہ دوں گا. 40 سال سے بارش نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم آپ کے پاس جمع ہوئی. عرض کی کہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ پاک بارش عطا فرما دے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ آپ بارش عطا فرمائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کی قوم کے اندر ایک جو ہے وہ گناہ گار ہے 40 سال سے. اس نے جو ہے وہ اپنا 40 سال سے میری کوئی عبادت نہیں کی، وہ جب تک اس محفل سے نہیں جائے گا میں بارش عطا نہیں فرماؤں گا. بے شک. اب دیکھیں کہ وہ شخص دائیں جانب دیکھتا ہے، بائیں جانب دیکھتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مطلب کوئی نہیں اٹھا، میں ہی گناہ گار ہوں 40 سال سے. حضور ابھی تک اس نے معافی نہیں مانگی. اس نے کہا یا اللہ 40 سال سے آپ نے پردہ رکھا ہوا ہے، آج آپ میرا پردہ فاش نہیں فرمائے. دیکھیں معافی بھی نہیں مانگی، شرمندگی بھی نہیں، بس یہی الفاظ کہے، اللہ پاک نے اس کے وسیلے سے بارش عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو دیکھیں حضور یہ رمضان ایک جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے. اور رات کی جو عبادت ہے وہ عبادت یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو عبادت کرتا ہے وہ میرے ساتھ اس طرح کہ جیسے وہ میرے سے ہم کلام ہو رہا ہے. اور رات کو جو ایک انسان سجدہ کر لے، ایک انسان قیام کر لے، تو 15,000 سجدوں سے افضل اس کا ایک سجدہ ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے. 15,000 سجدوں سے افضل سجدہ ہے اس کا. اگر انسان پوری زندگی رمضان شریف کو اگر ہم سائڈ پہ کر دیں، پوری زندگی کی عبادت کر لیں ہم، لیکن رمضان المبارک کا ایک سجدہ ہماری پوری زندگی کی عبادت کے برابر نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جناب علامہ مولانا بلال فاروقی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کراچی اور ہم سب دنیا بھر میں جانے پہچانے والے مشہور و معروف نعت خواں، ہم سب کے دلوں کی جان، جن کی آواز ہم سب کے دلوں کو پرسوز و منور کر دیتی ہے. جب یہ نعت پڑھتے ہیں آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس میں جب یہ نعت پیش فرماتے ہیں تو انسان کا دل مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے، آقا کے روضے پہ پہنچ جاتا ہے. اور ہم آپ سے ملتمس ہیں اسد ایوب صاحب کہ کوئی ایسی نعت پڑھیے کہ جو دل کو چھو لے، جو دل میں سما جائے. اور آپ کی نعت سے تو آپ نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ آپ کی نعت کے بڑے فین ہیں. میں خود بذات خود آپ کی نعت سننے کا بڑا خواہش مند رہتا ہوں، اور بہت کئی دفعہ آپ سے تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے ملتمس رہتا ہوں کہ آپ کوئی اپنی نعت مجھے واٹس ایپ کریں. میں گاڑی میں بھی لگا کے سنتا ہوں، بلکہ نہ صرف میں کراچی پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں لوگ نعت رسول مقبول سے محبت کرتے ہیں وہ یقیناً آپ کو ضرور سنتے ہیں. جناب اسد ایوب صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ نعت فرمائیے. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے، غلام آیا، پہنچنا در پر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہے،